حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن عامر چشتی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ وہ آپ کی اپنی بڑی پیارے لہجے انداز میں آپ کے سامنے اپنا نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون آمنا وصدقنا یا رب العالمین۔ اور اللہ رب العزت نے مجھے بھی اس بابرکت محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ تو اس کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا منہم من کلم اللہ، رسولوں میں کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ قرآن پاک کا پڑھنا، یہ اعزاز امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اس امت کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہ جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت سے باتیں کرتے ہیں جو لوگ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی وجہ سے دیگر انبیاء کرام سے افضل ہوئے، اسی طرح امت مصطفیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں جو قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دوسرے لوگوں سے ممتاز فرما دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ یہ وہ معیار ہے عظمت کا جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرمایا۔ بچوں کے اچھا لباس، اچھا یونیفارم بنایا گیا ہے، اور اب آہستہ آہستہ یہ کام ہو رہا ہے دیگر مدارس میں بھی کہ اچھے لباس کے ساتھ بچے مساجد میں، مدارس میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا۔ سکول جانے والے بچے کا بہترین یونیفارم، اس کے لیے بہترین تیاری، اس کے لیے وقت کی پابندی، یہ ہمارا شیبہ ہے۔ لیکن جو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں ان کو صاف لباس بھی مہیا نہیں کیا جاتا۔ یہ ہمارا ایک ذہنی ایک کلچر ہے، ہم نے بنایا ہوا کلچر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والا زیادہ عزت والا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے پیسہ زیادہ کما لیتے ہیں، لیکن آج آپ نے مولانا اسد صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا ان بچوں کو پیسے نہ دیں، آپ پیسے اپنے پاس رکھیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہم نے ان کو اس لیے پڑھایا ہے، اور نہ ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ یہ پیسوں کے لیے قرآن پڑھیں، پیسوں کے لیے نعت پڑھیں، ہم نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ یہ کیسی بات ہے کہ پیسوں سے منہ موڑا جا رہا ہے، دولت سے منہ موڑا جا رہا ہے، دولت کے ساتھ دولت کی ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو اللہ رب العزت سے تعلق قائم کر لیتا ہے، جو اللہ رب العزت کا پیارا بن جاتا ہے، اس کے لیے یہ دنیاوی دولت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس لیے یہ چیز کہ پیسے نہیں دیں ہمیں تلاوت کرنے کے، نعت پڑھنے کے پیسے نہ دیں، یہ ایک حافظ اور عالم ہی کہہ سکتا ہے، کسی اور میں ایسی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ جو دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، اس لیے تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ لیکن جو قرآن پڑھتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے، اس کا یہ مطمع نظر ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کا مطمع نظر تو یہ ہوتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ وہ رب کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے حدیث پڑھتا ہے، رب کے دین کو پھیلانے کے لیے یہ محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا مطمع نظر چونکہ دولت نہیں ہے تو دولت بظاہر ان کے پاس ہوتی بھی نہیں، لیکن وہ بڑے بڑے دولت مندوں سے خوشحال ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کی برکتیں ہیں،
آپ اس بات کو دیکھ کر یہ معمولی بات مولانا اسد صاحب نے نہیں کہی کہ بہت بڑی بات کہی تھی. اس کی طرف صرف اگر ہماری توجہ ہوتی تو ہم سوچتے کہ کیا بات ہے, یہ کہہ رہے ہیں پیسے اپنے پاس رکھیں, پیسے اپنی جیبوں میں رکھیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے بچے بھی ایسے ہونا چاہیے. ہم بھی اپنے بچوں کو یہی تعلیم دیں گے کہ جن کے دلوں میں پیسے کا لالچ ہی نہ ہو, وہ پیسے کی طرف دیکھیں ہی نہ, وہ محنت کریں لیکن وہ یہ کہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی, پیسے آپ اپنے پاس رکھیں. یہ جو معیار زندگی ہے یہ سب سے بہترین معیار ہے. اور پھر ذرا غور کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دین کی تعلیم حاصل کرنے والا گھر سے چلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں, اس کو زمین پر پاؤں نہیں لگانے دیتے, نیچے پر بچھا دیتے ہیں. کیوں؟ فرشتے بھی اس اعزاز کو سمجھتے ہیں, فرشتے بھی اس کی شان کو جانتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ بنا دیا ہے, سب سے افضل بنا دیا ہے. وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے کہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے, فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. تو پھر جب فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو, دنیا میں بھی سب سے اچھا ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما دیتے ہیں وہ جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, وہ دنیا کے سب سے سچے انسان ہیں. تو سب سے سچی بات انہوں نے کی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے اچھا بنائیں, سب سے اعلیٰ بنائیں. اور چونکہ ہمارے دلوں میں ایک لالچ ہوتا ہے کہ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کی تو آگے دنیا میں سروائیو کیسے کریں گے, یہ سوچ ہے ہماری. ورنہ علماء فضلاء سارے موجود ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہی سروائیو کر رہے ہیں, اسی معاشرے میں وہ سروائیو کر رہے ہیں اور بڑی اچھی اور اعلیٰ زندگی بسر کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, علماء بڑی اعلیٰ زندگی بسر کر رہے ہیں. اور ہم تو خیر علماء میں شامل نہیں ہوتے, علماء کے جوتے سیدھے کرنے والے لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں بھی شانیں عطا فرما دی, علماء کے جوتے سیدھے کرنے والوں کی یہ شانیں ہیں, تو علماء کی کیا شانیں ہوگی؟ علماء کی بڑی شانیں, بڑی عظمتیں ہیں. اس حوالے سے میں یہاں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں, جس میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت اور شان اور عظمت میں نے بیان کی تھی. وہ تو بڑی باتیں ہیں. میں آج تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, میں تو تقریر سننے کے لیے آیا تھا اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کہ ان بچوں کے ساتھ ان بچوں کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا. میں اپنے گھر سے جب چلا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں ان بچوں کی زیارت کروں گا جنہوں نے قرآن مکمل پڑھ دیا, جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. میرا مقصد صرف یہ تھا. تو وہ حضرت نے مہربانی فرمائی, مجھے حکم دیا کہ کچھ گفتگو بھی کرنی ہے. تو ان بچوں کو دیکھ کر بڑی دل کو راحت ہوئی. اور دوسری بات آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے ایک بات یاد آئی, میں وہ آپ کو سناتا ہوں. ایک لاہور کے ایک پرانے بزرگ حضرت علامہ مولانا نبی بخش حلوائی رحمۃ اللہ, نبی بخش حلوائی رحمۃ اللہ تعالیٰ, بڑی عظیم شخصیت. انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور ایک جلد, ایک سپارے کی ایک جلد پوری لکھی. اور پنجابی شاعری میں انہوں نے وہ تفسیر لکھی, اس کو نام ہے تفسیر نبوی. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا اردو ترجمہ کیا اور وہ بھی چھپا ہوا ہے. تو وہ ان بچوں کی جو قرآن پڑھتے ہیں ان کی شان ایک خاص حوالے سے انہوں نے بیان فرمائی. مجھے وہ واقعہ یاد ہے, وہ واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت علامہ نبی بخش حلوائی رحمۃ اللہ علیہ, یہ انگریز دور کی بات ہے. ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میرے 2 بچے قید ہیں, ان کی رہائی کے لیے ایک دعا فرمائیں, ان کی رہائی کے لیے دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا یہ میرے جو درویش ہے نا, ان کو ذرا لے جا گھر, ان کی خدمت کر, یہ تمہارے گھر جائیں گے تو 7-8 دن قرآن پاک پڑھیں گے تو اللہ رب العزت تیرے بچوں کو رہائی دے دیں.
اس عورت نے سمجھا کہ ان بچوں کے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے میرے بچوں کو رہائی ملے گی، اس لیے وہ بڑی توجہ سے پاس بیٹھ جاتی ہے، بچوں کو کہتی قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو قرآن۔ اب بچے کسی گھر میں پڑھنے کے لیے اگر چلے جاتے ہیں تو وہ اتنی توجہ سے نہیں پڑھتے، یہ شروع سے عادت ہے بچوں نے کسی نے بات کرنی اس نے جھڑک دینا، وہ خبردار پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو۔ دوسرا تیسرا دن جب ہوا تو بچوں نے شکایت کی علامہ صاحب سے کہ حضرت ہم نے نہیں جانا، مائی جھڑکتی پڑی ہے۔ اب مائی کے دل میں تو یہ خواہش یہ قرآن پڑھیں گے تو میرے بچوں کو رہائی ملے گی، اس کے دل میں تو یہ بات تھی، وہ تو اپنے بچوں کو رہا کروانا چاہتی تھی اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے رہائی ملے گی، اس لیے وہ جذباتی ہو جاتی تھی کہ پڑھو قرآن قرآن، تم نے 7 دن قرآن پڑھنا ہے، میرے بچوں نے رہائی حاصل کر لینی ہے۔ تو وہ علامہ صاحب سے جب شکایت کی نا، انہوں نے مائی کو بلایا، اماں اپنے بچوں کو رہا کروانا ہے کہ نہیں؟ اور تم نے اپنے بچوں کو رہا کروانا ہے؟ کہتی بالکل کروانا ہے، اسی کے لیے تو میں محنت کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر خبردار میرے درویشوں کو جھڑکنا نہیں ہے، خبردار یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ان کا تیرے گھر میں جانا ہی باعث رحمت ہے، ان کے تیرے گھر میں جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے بچوں کو رہائی عطا فرما دے۔ یعنی ان بچوں کا قرآن پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے نا، اس کو تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا۔